جب افسانوی کرداروں کی بات آتی ہے تو ہم اکثر یہ پہچاننے میں ناکام رہتے ہیں کہ وہ اصل میں کون ہے، کیونکہ وہ اکثر روحانی مخلوقات کو انسانی خاندان کے رکان کے طور پر پیش کرتے ہیں۔ لہٰذا آپ خود شیطان کے بارے میں پڑھ رہے ہوں گے، یہ سوچتے ہوئے کہ وہ آپ کے پسندیدہ قدیم ہیرو کا بھائی ہے۔ اب اس سے قطعی نظر کہ یہ یونانی یا ہندوستانی افسانہ ہے، یہ نمایاں کردار ہمیشہ نوح کے بیٹے حام کے خاندان سے وابستہ ہے، کیونکہ یہ وہی لوگ تھے جنہوں نے یہوہ خدا سے منہ موڑ لیا اور شیطان اور اس کے شیاطین کی پیروی شروع کر دی۔ اس وجہ سے نوح نے حام اور اس کے خاندان پر لعنت بھیجی۔ اب میں نے ہمیشہ دعویٰ کیا ہے کہ شیطان اور اس کے ساتھی باغی سمندروں سے کام کرتے ہیں۔ خدا کا کلام مزید کہتا ہے کہ آخری دنوں میں فرشتے سمندروں پر حملہ کریں گے، ان تمام برائیوں کی سزا کے طور پر جو انہوں نے خدا کی مخلوق کے ساتھ کی۔ یونانی افسانوں میں پوسیڈن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس نے ایک بہت بڑے موتی اور مرجان کے تخت کے ساتھ پانی کے اندر ایک محل بنایا تھا۔ جس نے پانی کے اندر محل بنایا وہ کوئی اور نہیں بلکہ ابلیس خود ہے۔ اس دنیا میں ایسے جادوگر بھی ہیں جنہوں نے اپنے ہائی ٹیکنالوجی دائرے میں برسوں گزارے ہیں۔ وہ اپنے جسموں کو زندہ رکھنے کے لیے اپنی روحوں کو بدروحوں کے ساتھ تبدیل کرتے ہیں۔ ان کے وہاں جانے کے بعد ہندو مذہب اس جگہ کے بارے میں بڑے فخر اور شیخی سے کہتا ہے کہ پاتال لوک جنت سے کہیں بہتر ہے۔ اب پوسیڈن کے بارے میں ایک اور دعویٰ یہ ہے کہ اس نے سمندری مخلوق کی بہت سی متحبس شکلیں تخلیق کی۔ یہ تمام گرم خون والے ممالیہ ہیں جو اب بھی انسانوں کی طرح ہوا میں سانس لیتے ہیں، سمندر میں رہنے پر مجبور ہیں۔ میرا مطلب ہے تمام چپٹی دم والی مخلوق جیسے ویل، ڈولفن، سیل، والرس۔ شیطان نے ان سب کو بدل دیا کیونکہ انہیں اپنے اوپر گرم خون کی ضرورت ہے۔ اب پوسیڈن کی کہانی کی طرف واپس آتے ہوئے کہا جاتا ہے کہ اس نے اپنی بہن ڈیمیٹرس کے لیے گھوڑا ایجاد کیا تھا جس سے وہ پیار کرتا تھا۔ اسے سمجھنے کے لیے میری اگلی ویڈیو ضرور دیکھیں۔ گھوڑے زمین سے تعلق نہیں رکھتے۔ خیر، یہ جزیرہ نما عرب کے علاقے میں ہوا۔ اس وجہ سے یہوہ خدا نے عرب کی زمین پر لعنت بھیجی اور وہ آج بھی صحرا بنی ہوئی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ خدا نے بنی اسرائیل کو گھوڑے پالنے سے کیوں منع کیا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ داؤد بادشاہ نے اپنے بیٹے سلیمان کو اس کی تاج پوشی کے لیے گدھے پر بھیجا تھا، اور یہی وجہ تھی کہ یسوع المسیح نے یروشلم میں اپنے فاتحانہ داخلے پر گدھے پر سواری کی۔ مورخ بیروز کے مطابق زیوس ایک انسان تھا جو حام اور ریا سے پیدا ہوا تھا اور اس کی پرورش ڈیونیسس نے کی تھی۔ تاہم ان میں پوسیڈن کو اس کے بھائی کے طور پر پیش کیا گیا ہے۔ یہ سچ ہے کہ حام کے خاندان نے اپنی روحیں شیطان کو بیچ دی تھیں۔ یہ جاننے کے لیے کہ پوسیڈنز واقعی کون ہے، تھوڑا گہرائی میں جانے تو پتہ چلتا ہے وہ شیطان ہے۔ وہ اب بھی سرگرم ہے اور انسانوں کو جہنم کا راستہ چننے کے لیے دھوکہ دے رہا ہے، لیکن یہوہ خدا نے ہم سب کے لیے ایک بہتر منصوبہ بنایا ہے، کیونکہ جب انسان شیطان کی چالوں کی وجہ سے گناہ میں پڑ گیا تو یہوہ خدا نے ہم سے اتنا پیار کیا کہ اپنے اکلوتے بیٹے سیدنا یسوع المسیح ناصری کو قربان کر دیا تاکہ ہم سب خداوند یسوع مسیح کی بادشاہی میں جا سکیں۔ اسی لیے اب جو مسیح یسوع میں ہے اس پر سزا کا حکم نہیں، آج ہی اسے اپنا نجات دہندہ قبول کریں، آپ کو ہمیشہ کی زندگی ملے گی، کیونکہ خداوند یسوع المسیح نے کہا، میں اس لیے آیا
کہ وہ زندگی پائیں اور کثرت کی زندگی پائیں۔ آپ کو اس زمین پر بھی عمر درازی ملے گی اور اس کے بعد ہمیشہ کی زندگی۔ یاد رکھیں، خداوند یسوع مسیح کے سوا آپ کو کوئی نہیں بچا سکتا۔ وہ جلد آنے والا ہے اور ہر ایک کو اس کے کام مطابق اجر دینے کے لیے اس کے پاس ہے۔ جے یشوع مسیح۔